خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ایدنا بروح القدس۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے ریڈی ہوں گے۔ نیکسٹ لیسن آج کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا، ہا کی آواز کو کلیئر کیجیے گا، ہا کی طرف ہا کی آواز کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اہدنا، اب صاد، را اور طا، یہ آپ کو گرین حروف نظر آ رہے ہیں نا، ان کو آپ نے پر پڑھنا ہے موٹا کر کے، ٹھیک ہے، تینوں حروف کو۔ صراط، کچھ لوگ پڑھتے ہیں صراط نہیں ہے، ٹھیک ہے، صراط، پھر میم سین تا، ان کو باریک پڑھیں گے، قاف کو ایک دم سے درمیان میں پر کریں گے، یا کو اور میم کو اگین باریک کریں گے۔ مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھے سے پریکٹس کیجئے، اس کے بعد ورسز دیکھیں گے۔ بسم اللہ کے بارے میں اختلاف ہے نا، کچھ جو مفسرین ہیں ان کے اکارڈنگلی بسم اللہ بھی ہر صورت کا حصہ ہے اور کچھ کے اکارڈنگلی نہیں ہے۔ اگر آپ بسم اللہ کو کاؤنٹ کریں تو اس سے پہلے ہم 5 آیات پڑھ چکے ہیں، 6 آیات پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ایک لاسٹ آیت آج دیکھیں گے۔ اور اگر بسم اللہ کو کاؤنٹ نہیں کرتے، پھر یہ جو آیت ہم آج پڑھیں گے، اس میں علیہم کے اوپر ایک آیت کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد غیر المغضوبی، یہاں سے نیکسٹ آیت سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رولز دیکھیں گے، جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ صاد، را اور طا، را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے اور پیش ہوتی ہے، یہ اس کو بولڈ لیٹرز کی طرح پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو پر پڑھیں گے، صراط الذین، لام باریک پڑھنا ہے، الذین ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، الذین، صراط الذین انعمت۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو نون کے اوپر یہاں پہ کلکلا کرتے ہیں، اس طرح سے انعمت، ایسی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، انعمت، اور غنہ بھی نہیں کرنا نون کے اوپر، انعمت علیہم، ہا کی آواز یہاں پہ کلیئر ہونی چاہیے، میم کے اوپر زیادہ دیر رکنا نہیں ہے، علیہم غیظل، غین کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، غیظل، را کو باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے جب زیر ہوتی ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، غیظل، یہاں پہ غین اور ضاد دونوں کو پر پڑھیں گے۔ نیکسٹ مغضوبی، کچھ لوگ پڑھتے ہیں مغضوبی، غین کے اوپر آواز کو ہلا دیتے ہیں، کلکلا یہاں پہ بالکل نہیں آنا چاہیے، مغضوبی علیہم ولض، ضاد کے اوپر سٹریس دیں گے، آگے الف آ رہا ہے لیکن الف کی آواز کے ساتھ لام کی آواز کو مکس کریں گے، کیوں؟ کیونکہ لام کے اوپر بھی آگے تشدید آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سٹریس دے کے پڑھیں گے، وَلَضَّالِّينَ، اینڈ پہ لین کو اس لیے لمبا کیا، یا کے اوپر جزم ہے، نون کے اوپر زبر ہے، جب ہم زبر کو ویسے بھی وقف کے دوران یہ جزم میں چینج ہو جاتی ہے، 2 جزمیں ساتھ آئیں تو یہ مد بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم
پریکٹس کرتے ہیں مزید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم. یہاں پہ اگر ٹھہرے اور مزید اگر نیکسٹ یہاں پہ نا لا بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آگے ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں ملا کے پڑھنا چاہتے تب بھی اوکے ہے. ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ ہم سورۃ الفاتحہ کی ٹرانسلیشن اگین دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ جو لیسنز کسی کی کلاس مسنگ بھی تھی، اسٹارٹ میں آپ کے ورک ریاض نہیں بنے ہوئے تھے یا کچھ بھی نہیں تھا، تو تب اگر آپ سے اسکپ ہوگی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان کے شر سے، الرجیم جو مردود ہے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہے، الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب جو رب ہے، العالمین سب جہانوں کا، الرحمن جو بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے، مالکی جو مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا یا پھر بدلے کے دن کا یا سزا و جزا کے دن کا، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا تو ہمیں دکھا، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر یا ان پر، غیر المغضوبی نہ غصہ کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہیں. کچھ لوگ اس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ، تو ہمیں دکھا سیدھا راستہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر پتہ نہیں کچھ الگ طریقے سے ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہی، بٹ اس کی ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے کہ نہ غصہ کیا گیا جن پر اور نہ وہ گمراہ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ اور ان لوگوں کا راستہ، نہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ گمراہ ہوئے اور جو کہ جن پر غصہ کیا گیا. تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک ہی آیت کے دو پارٹ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ غصہ کیا گیا جن پر اور نہ گمراہ ہیں. وہ سیم لوگ ہیں کہ جن پر غصہ نہیں کیا گیا نہ گمراہ جو لوگ نہیں ہیں وہ انعام یافتہ لوگ ہی ہیں. ہم انشاءاللہ اس کی ڈسکرپشن قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے. اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اکیلا ہے، واحد ہے اپنے تمام کاموں کے اندر، اس کائنات کی تخلیق کے اندر بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا. جب وہ اپنے تمام کاموں میں اکیلا ہے تو وہ اپنی عبادت کا بھی اس کا حق ہے نا کہ اسی سے ہی صرف مدد مانگی جائے، صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے، اس میں بھی تو کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. آگے بہت ہی خوبصورت سی دعا کا پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے. جیسے کہ سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کی سمری ہے. اب دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین، جتنے بھی یہاں پہ قرآن مجید میں آگے آیات آتی جائیں گی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، تعریف بیان کی گئی ہے، وہ اس کیٹیگری کے اندر فال کریں گی. پھر الرحمن الرحیم، کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرسی لوگوں کے اوپر حاوی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کس طرح سے قوموں کو
وارن کیا کرتے تھے، پھر ان کو بچایا کرتے تھے، لیکن قوم پھر دوبارہ سے نا عذاب مانگا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ہے میری رحمت، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جتنی بھی اس کیٹیگری کے اندر آیات آتی جائیں گی نا پورے قرآن مجید کی، وہ اس آیت سے ریلیٹ کروں گی۔ پھر مالک یوم الدین، اب آخرت کے بارے میں، جنت جہنم باقی وہاں کے جو معاملات ہیں پورے قرآن کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ بکھرے ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ سارے واقعات جو کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اوور آل ہول قرآن کے اندر جو ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوئے، اس میں جنت کا تذکرہ ہو گیا، جہنم کا، پھر وہاں کی جو احوال لوگوں کے ہم دیکھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہوگا کیا، وہ تمام چیزیں اس کیٹیگری کے اندر آتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت ہوگی اس دن۔ پھر ایاک نعبد، اب عبادات، جتنی بھی عبادات کے احکامات آئے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کی تمام اس سے ریلیٹڈ ہوں گی، اس آیت سے ریلیٹڈ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ ہمیں آگے کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے زبردست ہے، ہر ایک چیز کے اوپر غالب ہے، پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ حکمت سے کام لیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اتنی خوبیوں والی ذات سے جب مدد مانگی جائے تو وہ obviously ہیلپ کرے گا۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک خوبصورت سی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ آگے دعائیں بھی آئیں گی، اور سیدھا راستہ کون سا ہے یہ بھی قرآن بار بار ڈیفائن کر کے ہمیں بتاتا جائے گا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اس پہ چلو۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، تو دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ اب الصراط جو ہے نا، صراط بیسیکلی سین را الف تا، اس یہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھا جانا یا پھر نگل جانا۔ تو جب نگل جانے کے بعد کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے نا، تو جو شخص ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ گمراہیوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کتنی خوبصورت دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے، مدد بھی مانگنی چاہیے، تو وہ سب سے بہترین دعا ہم اللہ سے یہی مانگ سکتے ہیں نا کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے دے۔ اب سیدھا راستہ جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ کے ذریعے سیدھے راستے کو ڈیفائن کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سیدھا راستہ ہے جس کے دونوں اطراف دو دیواریں ہیں۔ جسٹ امیجن کیجئے کہ ایک سیدھا راستہ، اس کے دونوں سائڈوں پہ دو دیواریں جن میں دروازے ہیں، اور یعنی کہ ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں کے اندر کھڑا پکارنے والا پکارتا ہے کہ ان راستوں پر چل پڑو تو تم بھٹک نہیں سکو گے۔ اور اس کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور وہ پکار کے کہتا ہے کہ انسان کو کہ بدبخت، اگر تو اس میں داخل ہو گیا تو ہدایت پا جائے گا، تو تو نہ جا، یعنی کہ وہ اس راستے پہ جو سیدھا راستہ ہے اس پہ چلنے سے ان کو روک رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ جو راستے ہیں نا وہ اسلام ہے، تو اس کے اندر جو دیواریں ہیں سائڈوں پہ دونوں طرف، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ ان میں جو ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، تم ان کے اندر جھانک کر نہیں دیکھنا۔ اور جو وہاں پہ پکارنے والا پکار رہا ہے یا پکارنے والا کھڑا پکار رہا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ مطلب کہ وہ کہتی ہے نا کہ اگر تم اس راستے پر چل پڑے تو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اگر ہم سیدھا راستہ یعنی کہ قرآن اس کو فالو کریں گے، ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور جو کنارے پر کھڑا انسان کو منع کرتا ہے کہ نہ جانا، وہ انسان کا اپنا نفس ہے، یعنی کہ نفس انسان کو سیدھے راستے پر چلنے سے روکتا ہے، تو وہ قرآن کو فالو کرنے سے روکتا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں غیبت کرنے کا دل کرا ہے تم کر لو، تمہیں ابھی نماز نہیں پڑھنے کا دل کرا تھوڑا سا لیٹ کر لو، اچھا تمہیں زکوٰۃ نہیں دینے کو دل کرا تم لیٹ کر لو۔ تو مطلب اللہ کی قرآن کی اس سیدھے راستے کی نافرمانی جس حد تک نہیں کر سکتے نا نافرمانی، اس تک تو تم کرتے جاؤ، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں ہم کر لیں گے۔ لٹرلی ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا نا تب دیکھ لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑ رہا ہو، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، لیکن اچھا دیندار جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تب دیکھ لیں گے جب وہ والا مقام آ جائے گا یا پھر وہ والا وقت آ جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ جو نفس ہوتا ہے نا، اور جو شیطان، کچھ انسان نما شیاطین بھی ہوتے ہیں جو کہ انسان کو سیدھے راستے پر چلنے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو ڈیسیژن لیتا ہے کہ یار آج کے بعد نا میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑنی، تو اس کہتے ہیں یار آج مووی دیکھ لیتے ہیں، آج کچھ کھانے والا کا پلان کر لیتے ہیں، آؤٹنگ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں وہ، تو سیدھے راستے سے وہ بھٹکا رہے ہوتے ہیں۔
اب سیدھا راستہ ہے کون سا؟ ہم اس کی دعا کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، یعنی کہ 72، لیکن میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جنت میں کون جائے گا؟ اب دیکھیں کہ فرقے 73 ہیں، ان میں سے جنت میں کون جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابہ، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اگر ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور ان کے صحابہ چلتے تھے، تو تب جا کے ہم سیدھے راستے پر ہوں گے اور تب جا کے جنت میں داخل ہوں گے۔ باقی جو 72 فرقے ہوں گے جو کہ اس راستے پہ نہیں ہوں گے، وہ سارے کے سارے پھر جنت پہ نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں اس طرح سے بھی پتہ چلتا ہے سیدھا راستہ، کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آگے جو ڈویژنز ہوتی ہے نا ان کو فالو کرتے ہیں۔ میرے باپ دادا نے یہ کہا تھا، میرے ابو اس طرح سے کرتے ہیں، میرے خاندان کے اس طرح سے کیا جاتا ہے تو ہم بھی اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو کچھ رسومات ایسی ان لوگوں نے ایجاد کی ہوتی ہے کہ ہمارے پورے خاندان میں ایسا ہوتا ہے تو اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم اپنے والد صاحب کو فالو کرو گی یا سوسائٹی کو فالو کرو گے یا پھر تم اپنے آباء و اجداد کی بات مانو گے یا فلاں امام کو مان لو گے تو بس ٹھیک ہے تم جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے، ساتھ میں صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ وہ کن راستوں کے اوپر تھے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ایک امام یہ کہتا ہے دوسرا امام یہ کہتا ہے اور پھر آپس میں لوگ یہاں پہ لڑتے رہتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر فرقہ واریت بہت 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 زیادہ ہے۔ ایون دیٹ جب میرے پاس ایڈمیشنز آئے تھے تو ایک بچی نے مجھے میسیج کیا کہ میم اگر انہوں نے ایک فرقے کا نام لیا کہ میم اگر آپ اس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں تو میری ایک دوست ہے وہ ایڈمیشن لینا چاہتی ہے، وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اب قرآن سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے دوران بھی اگر آپ ان چیزوں کو لے کے آئیں گے تو پھر کبھی انسان حقائق تک پہنچ سکتا ہے؟ تو ہمیں خود اپنا کامن سینس یوز کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب کن لوگوں کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ؟ اور اسی طرح سے نا ایک مرتبہ سیدھا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لائن ڈرا کی، ٹھیک ہے، اس کی سائڈ پہ نا ایک چکور سی لائن ڈرا کی، پھر اس کی سائڈ پہ ٹیڑھی میڑھی جو لائنیں تھی وہ ڈرا کر کے بتایا کہ یہ جو سیدھی راہ جا رہی ہے نا یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ صراط مستقیم ہے، اور اس کی سائڈ پہ جو ٹیڑھے میڑھے راستے تھے یہ شیاطین ان راستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو تمہیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں سیدھے راستے سے۔ اور ویسے بھی شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا تھا کہ میں اس کے سیدھے راستے کے درمیان میں آ کے بیٹھ جاؤں گا اور میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا لازمی کیا کریں کہ یا اللہ مجھے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، حق اور باطل میرے سامنے آ جائے مجھے دکھا دے اور مجھے حق پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دلائل کو دیکھنے کے بعد تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ریجیکٹ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا پھر کیا انجام تھا ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا تھا آگے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہ کن لوگوں کا راستہ تھا؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں جو کہ اس راستے کے اوپر چلتے تھے، اس طریقے کے اوپر چلتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود تھے نا ان کے اوپر غصہ کیا گیا، غضب کیا گیا۔ جب ہم دیکھیں گے یہودی بیسکلی بولتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آگے ہم دیکھیں گے جتنے بھی واقعات اسی انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے اندر آ جائیں گے، ہمارے اس بارے کے اندر بھی۔ اور جو عیسائی تھے نا، عیسائی ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، وہ تھے گمراہ۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ عمدہ چیز کی دعا کرنی چاہیے نا۔ اب ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں اگر کچھ نہیں دے سکتے تو تھوڑا تھوڑا ہی دے دے، بلکہ جنت کی اگر دعا کرتے ہیں تو جنت الفردوس کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ بھی نہیں جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جب تک میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو پھر ہم کون سے اعمال کی بات کرتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین دعا مانگنی چاہیے، اور سب سے خوبصورت دعا یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگے، ایسا راستہ جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ اور انعام یافتہ لوگوں کی آگے ڈسکرپشن ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی دیکھیں گے کہ سب سے پہلے انبیاء کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اس کے بعد شہداء، پھر صدیقین، اور پھر جو نیکوکار لوگ ہیں نا، انبیاء، صدیقین، شہداء، اور آئی تھنک صالحین تھی چوتھی کیٹیگری، 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ اور جب اب دیکھیں کہ یہود اور نصارہ وغیرہ یہ جو کہتے ہیں نا آج کل کے دور میں بھی کہ ہم تو اپنے اپنے دور کے نبی کو مانتے ہیں، یہ وہ، دیکھیں کہ ایک نبی جو ہوتا ہے نا وہ ایک اپنی قوم کی طرف آتا ہے، ایک پیغمبر،
تو اب اس سے پہلے کے جو پیغمبر ہوتے ہیں اس قوم کو ان پیغمبروں پر ایمان لانا ہوتا ہے، لیکن فالو اسی کو کرنا ہوتا ہے جو ان کی طرف آیا ہوا ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام، اب ان سے پہلے کتنے انبیاء گزر چکے تھے، لیکن ایسا تو نہیں تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے تو وہ ان کو اس سے پہلے بھی ایمان لانا تھا تمام انبیاء کے اوپر، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہی فالو کرنا تھا. یہ نہیں تھا کہ ہم پہلے شریعتوں کو مانتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو انبیاء کو اتنے زیادہ انہوں نے قتل بھی کیا. حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، حضرت زکریا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. تو حضرت عیسیٰ السلام ان کے بارے میں تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو سولی چڑھا دیا تھا، حالانکہ چڑھایا نہیں تھا، لیکن وہ ان کی اس حد تک بڑے غرور سے گھمنڈ سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا تھا. تو اب دیکھیے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمیشہ ان کی قیامت تک ان کی عالمگیر ہے ان کی رسالت. اب ان کو جو یہودی آج کل کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ضد اور دشمنی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ کیسے کیسے وہ بہانے بنا بنا کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آ جانے کے بعد کوئی بھی یہودی یا پھر کوئی بھی یہودی یہودیت پر قائم رہے یا کوئی عیسائی عیسائیت پر قائم رہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے، پر ہم بھی تمام انبیاء کے اوپر ایمان لاتے ہیں لیکن فالو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہیں. کیونکہ باقی تمام جو شریعتیں ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ چینجز آ چکی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا دین ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر قیامت تک کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. تو اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے. اور سورۃ الفاتحہ کے کمپلیٹ ہونے پر آمین کہنا چاہیے. اور آمین یعنی کہ آمین کا مطلب ہوتا ہے قبول فرما، یا پھر یا اللہ ایسے ہی ہو جو ہم نے دعا مانگی ہے. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے جو گزشتہ یا پھر پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب جماعت کی صورت میں نماز ہو رہی ہوتی ہے نا تب آمین کہتے ہیں سارے، اور جس کی آمین تب فرشتے بھی کہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ جس کی میچ ہو جائے تو اس کے تمام گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اسی کے ساتھ ہی ہماری سورۃ الفاتحہ ہوئی کمپلیٹ، اور آج آپ نے سبق سنا ہے لاسٹ آیت مبارکہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھنا بھول گئے، درود پاک پڑھنا بھول گئے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آمین رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کو جس سے پڑھنے کا حق ہے اس سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن کر دیں. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب حجی وغمی. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.